آج ہم چند ایک فادرز کا ذکر کریں گے فیو منٹس میں. آئی ول بی پرسائز اور اس میں کوشش کریں گے ہم چند ایک باتیں سیکھ سکیں. ایک ایسا فادر بھی دیکھیں گے جو بایولوجیکل فادر نہیں تھا پر اس کے اندر باپ کا دل تھا. آج یہ بھی دیکھیں گے. سم ٹائم ہم سوچتے ہیں کہ مجھے خدا نے یہ ذمہ داری نہیں دی, میرے پاس بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں. کچھ ایسے بھی زندگیاں ہیں کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے پر خدا نے ان کو یہ ذمہ داری دی وہ کسی اور بچوں کو پالیں. بائبل میں بھی ان کا ذکر ہے, ہم اس کو بھی دیکھیں گے. جب میں باپ کے حوالے سے دیکھ رہا تھا تو ایک واقعہ جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے ریسائٹ کیا گیا. پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب. اوکے, I'm gonna recite verse 8. لکھا ہے, مگر نوح خدا کی نظر میں مقبول ہوا. کون مقبول ہوا؟ نوح خدا کی نگاہ میں مقبول ہوا. اب یہ آپ کے پاس موقع ملے تو آپ اس 6 چیپٹر کو ضرور پڑھیے گا. یہ وہ چیپٹر ہے جس کے اندر نوح کی سٹوری ہے, جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کشتی کیسے بنائی گئی, کس طرح سے اس کو کس طرح سے خدا نے مدد کی. سو بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ نوح کے متعلق, اور وہ یہ ہے, اگر آپ اس سٹوری کو دیکھیے, لکھا ہے اور لمک 182 برس کا تھا. نوح کے والد کی بات کریں گے. لکھا ہے لمک 182 برس کا تھا جب اس سے بیٹا پیدا ہوا. ایک بیٹا پیدا ہوا اور لکھا ہے اس نے اس کا نام نوح رکھا اور کہا یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہے, جس پر خدا نے لعنت کی, ہمیں آرام دے گا. آمین. لمک کے متعلق لکھا ہے he was 182 years old جب خدا نے اسے ایک اولاد دی. اب میں جب اس پیسج کو پڑھ رہا تھا تو اس پیسج میں دیکھیے سچویشن کیا ہے, حالات کیسے ہیں. دنیا کے حالات بڑے برے ہیں. میں یہ سمجھتا تھا کہ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ آج کے دن کے حالات بہت زیادہ برے ہیں, اس وقت بھی ایسے ہی حالات تھے. سو لمک کے متعلق لکھا ہے یہ پہلا اس کا بیٹا تھا اور اس نے اس کو ایسا نام دیا. نام چوز کرتے ہوئے اس نے سوچا کہ یہ بیٹا اس دنیا میں کیا چینج لائے گا. کئی دفعہ ماں باپ نام چوز کرتے ہوئے یہ سوچتے نہیں ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں فیمس نام کون سا ہے, اچھا کون سا لگے گا. لیکن لمک نے یہ نام اس لیے چوز کیا کیونکہ نوح کا مطلب ہے ریسٹ, کمفرٹ. جس مشکل میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ بیٹا یا بیٹی ہماری زندگی میں کمفرٹ کو لائے گا. یہ ایک باپ کی دعا تھی اپنے بیٹے کے لیے. یہ ایک باپ کی التجا تھی خدا سے ایک بیٹے کے لیے کہ یہ بیٹا, یہ اولاد جو میری زندگی میں آئی ہے, یہ دنیا کے لیے اور میرے گھرانے کے لیے ریسٹ کو, پیس کو, کمفرٹ کو لے کر آئے گی. بالکل اسی طرح سوچئے جیسے ہمارے گھرانوں میں اولاد پیدا ہوتی ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اولاد جب یہ بیٹا بڑا ہو جائے گا, پڑھ لکھ جائے گا تو ہمارے لیے کمائے گا, ہماری ہیلپ کرے گا, مدد کرے گا. سو دنیا سفر کر رہی تھی اور سفرنگ کیا تھی؟ خدا کی حضوری ان کے پاس موجود نہ تھی. آدم اور حوا کی بدولت, ان کے گناہ کی بدولت, وہ جلال وہاں سے جا چکا تھا, حضوری نہ تھی. Lamech was very, I would say, intelligent person. اس نے اپنے بیٹے کو وہ نام دے دیا, he is the one جو کمفرٹ کو لائے گا. اور میں یہ سوچتا ہوں اس کی سٹوری تو زیادہ نہیں دی گئی. ایک لمک وہ بھی تھا جو بائبل مقدس میں لکھا جس نے 2 شادیاں کی, یہ وہ نہیں ہے, یہ دوسرا ہے. بائبل بھی یہ بتاتی ہے
کہ اس نے دعا شروع کر دی. اور جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ ایک دعا ہے. اس نے اس کا نام یہ کہہ کے رکھا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت، مشقت اور زمین کے سبب سے جس پر خدا نے لعنت کی ہے ہمیں آرام دے گا. وہ یہ جانتا تھا کہ زمین لعنتی ہے، خدا نے زمین پر لعنت بھیج دی تھی، اور اس نے دعا کی کہ خداوند یہ بچہ بحالی کو لے کر آئے، یہ بچہ ریسٹوریشن کو لے کر آئے. فادرز، جب آپ کی اولاد پیدا ہوتی ہے، so this is what you need to think. آپ اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ نارملی پیرنٹس یہ سوچتے ہیں یہ کامیاب شخص بنے. نارملی پیرنٹس تھنک یہ ایک اچھا بزنس مین بنے. نارملی پیپل تھنک یہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، اس کا خوب اچھا کاروبار چلے، اس کے پاس ایک بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، اس کے پاس بیوی بچے ہوں، اور یہ اچھی زندگی گزارے. They never think کہ ان کی اولاد اس دنیا کے لیے، ان کی زندگی کے لیے کیا کرے گی. لیمک نے اپنے بیٹے کے لیے ایک پرپس چنا. He decided when he was born, he is the one who will bring restoration. He is the one جو ہماری زندگی کی محنت، مشقت، جو ہمارے اوپر لعنت ڈالی گئی تھی، اس سے مجھے آزاد کرے گا. کتنی بڑی دعا تھی. کبھی آپ اس آیت کو غور کیجئے گا، آپ کو موقع ملے. Genesis chapter 5 verse 28-29. کیسی دعا تھی ایک باپ کی. دنیا تاریکی میں ہے، مایوسی میں ہے، گندگی میں ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، ہر طرف خدا کو لوگ کرس کرتے ہیں، خدا کو نہیں جانتے. ایگزیکٹلی یہی سچویشن جس میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اسی طرح کی سچویشن. اور اس سچویشن میں ایک انہونی سی دعا، میرا بیٹا اس دنیا میں چینج کو لائے گا، میری بیٹی اس دنیا میں چینج کو لائے گی. یہ کیسی دعا تھی جب چیزیں نیگیٹو نظر آ رہی ہیں، حالات بالکل ساتھ نہیں دے رہے. آج بھی ایسا ہی ہے. ہم کہتے ہیں یسوع کا نام لیں، لوگ آپ کو نفرت سے دیکھیں گے. پر کیا کبھی آپ نے، جب آپ کی، کئی دفعہ میں نے سنا ہے پیرنٹ سے، یہ بات میں نے ضرور سنی ہے، لوگ کہتے ہیں میں نے اپنے بچے کو جی مخصوص کر دیا یہ خدا کی خدمت کرے. اور میں نے ہر کرسچن فیملی میں یہ بات سنی ہے. کئی ماں باپ کو میں نے سنا ہے. مجھے جب میں پاسٹر نہیں تھا تو مجھے یاد ہے میرے فادر ان لا مجھے اسٹوری یہ بتایا کرتے تھے، یا اور بھی یہ ہنسی کی بات ہے، وہ بتاتے تھے کہ کئی میں وہ خدمت میں تھے، اس ٹائم میں خدمت میں نہیں تھا، فرسٹ ایئر ہی تھا ہماری شادی کا. تو وہ بتاتے تھے کہ بیٹا وہ ہمیں فورس کرتے تھے کہ خدمت میں آپ جائیں، پر مجھے خدمت پسند نہیں تھی. نہ تو میرے گھرانے سے کوئی خدمت میں تھا. ہاں، جمائمہ کے پیرنٹس، اس کی بہن بھائی وہ خدمت میں تھے، بٹ ناٹ مائن. خدا کو پیار کرنے والے بہت تھے، دے ورشپ لارڈ، پر خدمت میں پریچ کرنے والے نہیں تھے. خدمت فرق طریقے سے کرنے والے تھے. گھر کے اندر لوگوں کی ہیلپ کرنی. میں شکر گزاری کرتا ہوں اس خدمت کے لیے بھی. پر وہ مجھے یہ بتاتے تھے کہ خاندان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی نکما بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسے کہا جاتا تھا کہ یہ اس کو پادری بنا دو. جب کوئی ایسا بچہ جو کوئی اور کام نہیں کر سکتا تھا، اسے یہ کہا جاتا تھا کوئی گل نہیں، اینو بابو بنا دیں گے، اینو پادری بنا دیں گے، کار مل جائے گا، چلو یہ کام چلتا رہے گا. This is what people think. That was the standard 50-40 years back. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کئی دفعہ خادم ایسے ہوتے تھے کہ ان کو خود بھی بائبل کا نہیں پتا تھا. آج بھی اس طرح سے ہے. وہ لوگ جن کو کوئی کام نہیں ملتا، وہ کئی دفعہ سوچتے ہیں چلو یہ کام تو ہے، اس کو پکڑ لیں.
پر آپ سوچئے لمک نے کیا دعا کی تھی. تو کئی دفعہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ریجیکٹڈ وہ بچے جو کوئی کام نہیں کرتے خدا کی حضوری میں رہے, خداوند انہوں استعمال کر لے. نہیں, خدا ایسی قربانیوں کو پسند نہیں کرتا. خدا ان قربانیوں کو پسند کرتا ہے. لمک کے ایک بیٹا پیدا ہوا, 182 سال کا تھا, اور اس نے کہا He is going to bring restoration. میں اس کو تیار کروں گا, وہ قرض جو اس دنیا میں ہے اس بچے کی بدولت اٹھ جائے گا. اور آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوا نوح کے ساتھ. آگے چل کے سٹوری پڑھ لیجئے. بائبل میں لکھا ہے نوح کی پیدائش کے بعد لمک 595 برس جیتا رہا, اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے. اور بھی بچے پیدا ہوئے, پر ان کا ذکر نہیں ہے یہاں پر کہ سارے ریسٹوریشن کو لائیں گے. ایک کو مخصوص کیا اور اس کا نام نوح تھا, اور اس کے لیے دعا کی. اور بائبل یہ کہتی ہے کہ جب اس کی عمر 777 سال, 777, what a perfect number, یہ اس کی عمر تھی 777, تب وہ مرا. 777 years. لکھا ہے جب نوح 500 برس کا تھا تو اس سے سم, حام اور یافت پیدا ہوئے. آپ نے بڑی دفعہ یہ سٹوری پڑھی. I'm not gonna repeat. I'm gonna repeat few things. بائبل مقدس یہ بتاتی ہے دنیا بگڑ چکی تھی, حالات برے تھے, اور خدا دنیا کو تباہ کرنے والا تھا. اور یہاں پر وہ نوح کو دیکھتا ہے. اب دیکھیے ایک باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے کہ وہ ریسٹور کرے گا. تو اب وہ دعا کہاں پر آئی؟ نہ صرف اس نے دعا کی بلکہ اس نے ضرور اس کو خدا کے متعلق بتایا ہوگا. آپ دیکھیے بائبل کیا بتاتی ہے کہ جب خدا ملال ہوا, غم کیا, پر اسے ایک شخص نظر آیا جس خاندان کے اندر روشنی تھی. نوح کے بھائی بہنوں کا ذکر نہیں ہے یہاں پر, اور بھی اس کی بہنیں تھیں یہاں پر, اور بھی اس کے بھائیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے, رشتہ داروں کا ملتا ہے. لیکن ایک شخص جس کا نام یہ رکھا گیا He will restore comfort, اس کا نام نوح تھا. یہ کرے گا ایسا کام. مجھے نہیں پتا باقی بچے جب پیدا ہوئے تو انہوں نے ان کے لیے کیوں نہیں یہ دعا کی, لیکن نوح کے لیے جو دعا کی وہ پوری ہوتی ہے, ہمیں نظر آتی ہے. نوح کے لیے یہ دعا کی گئی. اس لیے جب آپ اپنے بچوں کو نام دیتے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں اور انہیں کہیں خداوند ابراہیم کا کریکٹر, صرف ابراہیم اچھا نام نہیں ہے, آپ یہ کہیں ابراہیم کی برکات, ابراہیم کا کریکٹر اس کی زندگی میں آئے, خداوند اس کی خوبیاں آئیں. کئی لوگوں نے اپنا نام مسیح رکھا ہوتا ہے, مسیح کی خوبیاں ہمارے اندر آئیں. کئی لوگوں نے جوزف نام رکھا ہوتا ہے, میں جوزف کی طرح ریسٹور کرنے والا ہوں, اپنے بھائیوں کی مدد کرنے والا ہوں, میں ایک رائچس ہسبینڈ بن جاؤں. جب آپ نام دیتے ہیں بہت ضروری ہے. فادرز ویری ویری امپورٹنٹ. اب آپ دیکھیے بائبل کیا کہتی ہے کہ نوح خدا کی نگاہ میں مقبول ہوا, اس کے بہن بھائی نہیں, کوئی اور نہیں, کسی کا ذکر نہیں ہے. None of them, only one person. ایک ہی شخص جس کے لیے لمک نے دعا کی, وہی خدا کی نگاہ میں مقبول ہوا. خدا دعاؤں کو سنتا ہے, وہ جواب دیتا ہے. اور اگر آپ نے اپنے بچوں کا نام یہ رکھا ہے اور دعا کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں اگر وہ خوبیاں نظر نہیں آ رہی, وہ آئیں گی. وہ اس نام کی خوبیاں اس زندگی میں ضرور آئیں گی. بائبل یہ بتاتی ہے کہ نوح خدا کی نگاہ میں مقبول ہوا. وائے؟ کیونکہ اس کے فادر نے یہ نام رکھتے وقت اس کے لیے دعا کی تھی. He is going to restore. یہ ریسٹور کرے گا, یہ ریسٹوریشن لائے گا, اس قرض سے مجھے آزادی دے گا. اور میں دیکھتا ہوں اس وقت بھی ہارڈنس تھی, ڈیفیکلٹ لائف تھی. میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں کس طرح سے مشکلات تھیں, پر نوح نے اپنی لائف کو اسٹریٹ
رکھا, آئرن رکھا. وہ بھی ایک باپ تھا. سم, حام اور یافت اس کے بیٹے تھے. اس نے اپنی فیملی کو سنبھال کے رکھا, پروٹیکٹ کیا. رشتہ دار بھی ہوں گے, دوست بھی ہوں گے, پر ایسی انوائرمنٹ دی کہ باہر کی دنیا اس کے بچوں کی اندر داخل ہونے نہ پائے. اسی لیے خدا نے ان کو برکت دے دی. اگر باہر کی دنیا ان کے اندر آ جاتی تو پھر صرف نوح ہی بچتا. خدا نے نوح کی راست بازی کی بدولت 7 جانیں اور بچا لیں, اور وہ کیا تھیں؟ اس کے بچے, اس کی بہو, اس کی بیوی. بائبل یہ بتاتی ہے کہ نوح کے متعلق جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کی بڑی خوبیاں تھیں جو بہت زیادہ, کئی دفعہ ہم نے اس کو دیکھا ہے, لیکن اس کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ کام کرتا تھا, اس کو یاد تھا کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا دعا کی ہے. بچوں, کیا کبھی آپ کو یاد ہے کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کے لیے کیا دعا کی ہے؟ ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کو مسا کیا ہے, آپ کو خدا کی خدمت کے لیے. تو کیا آپ ویسی لائف گزار رہے ہیں؟ کیونکہ اگر انہوں نے مسا کیا ہے کہ آپ ریسٹور کریں گے, یو ہیو اے پرپز ان یور لائف, سو یو نیڈ ٹو لیو اے لائف جیسے نوح نے گزاری. جیسے ہی دعا تھی اس نے وہی زندگی بسر کرنا شروع کر دی. بائبل یہ بتاتی ہے کہ وہ بے عیب تھا. لکھا ہے وہ راست باز, بے عیب, اور خدا کے ساتھ چلتا تھا. 3 خوبیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. He was a righteous, blameless, and he was walking with the Lord. واک کرنا کا مطلب ہے ایک دفعہ کا ایکسپیرینس نہیں, ایوری ڈے وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا. یہ ایک باپ بھی تھا, ایک بیٹا بھی تھا, اور اس کی زندگی میں بڑے رشتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا نے, جیسے ہی بائبل بتاتی ہے کہ خدا نے نوح کو دیکھا تو اس کا پلان چینج ہو گیا. What was his plans? To destroy the earth, سب چیزوں کو, پر ایک جان کی وجہ سے اس نے لائف کو, اس نے دنیا کو ریسٹور کر لیا. کیسے؟ پر بائبل میں لکھا ہے نوح خدا کی نگاہ میں مقبول ہوا. وہی دعا پوری ہوئی جو اس کے باپ نے کی تھی کہ یہ ریسٹور کرے گا, اور 8 جانیں صرف بچیں, باقی ساری دنیا تباہ اور برباد ہو گئی. سو یہ ہے, میں اور آپ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مجھے آرام دے گا, یہ اس لعنت سے, وہ زندگی جو شیطان نے ہماری زندگیوں میں لائی ہے, یہ بیٹا اور بیٹی میری زندگی میں اس کمفرٹ کو لے کر آئے گی اور ہمیں آزادی ملے گی. اور میں یہ سوچتا ہوں جب ہم دعا کرتے ہیں تو ایسا کیا. نوح کے اندر راست بازی تھی, اسی لیے اس کی خاندان بھی بچ گیا. نوح کے اندر اوبیڈینس تھی, جو کچھ اس نے سنا وہ اس نے اس کو اوبے کیا. He was so obedient. He never questioned, never argued. آپ سوچئے یہ کیسا بیٹا تھا اور باپ بھی تھا. اس نے آرگیو نہیں کیا, بارش پہلے دیکھی نہیں, اور اس نے یہ نہیں کہا بارش ہوتی کیا ہے, ٹریلر تو دکھا خداون, تھوڑا سا تو دکھا. آج کل تو ہم کوئی کام نہیں آتا تو ہم یوٹیوب پر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسے اس کو فکس کرنا ہے, تو ہزاروں ویڈیوز آ جاتی ہیں. تو خداوند نے کیسا ٹریلر اس کو دکھایا ہوگا. He never questioned. اس نے کہا اچھا جو خداوند نے کہا میں اسے مانوں گا. How many of you hear the word of God اور سیدھا اس کو مانتے ہیں؟ بہت کم. اگر آپ ایسا کرتے ہیں praise the Lord, لیکن اگر آپ نہیں کرتے, صرف سنتے ہیں اور کہتے ہیں بہت اچھا, پر عمل نہیں کرتے تو اس کا نقصان ہے. پر نوح کی زندگی میں why he was able to restore پوری جنریشن, اگر میں اور آپ آج زندہ ہیں تو صرف نوح کی وجہ سے, نوح کی راست بازی کی وجہ سے ہمیں یہ برکت, ورنہ دنیا سے پوری انسان کا صفایا ہو جاتا اگر ایک جان خدا کو نہ ملتی. میں اور آپ پھر کوئی اور نسل بنتی, ہمیں نہیں پتا, پر گاڈ سیوڈ ون لائف جس کی زندگی میں خدا تھا. میں اس کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور نوح اپنے بچوں کو ضرور سکھاتا ہوگا. اور میں بائبل مقدس میں سے دیکھتا ہوں کہ انفلوئنشل فادر, ایک ایسا فادر جو انفلوئنس کرتا ہے. لیمک
लेमेक से नूहा, और नोहा से हम देखते हैं सिम, हाम और याफ्त। ये सारा इन्फ्लुएंस उनकी औलाद में गया। बाप ने जो कहा बेटों ने वो माना। दे नेवर से कि नहीं, जैसे लूत अपने दामादों और बेटियों के पास गया। बुक ऑफ जेनेसिस में जब हम पढ़ते हैं, जब सदूम और अमूरा को तबाह खुदावंद करना चाहता था तो वो अपने दामादों के पास गया, तो लिखा है और नूह अपने दामादों की निगाह में मुज़हिक सा ठहरा। यानी मुज़हिक का मतलब है मस्खरा। उन्होंने उसको मजाक किया, जोक करना शुरू, और नहीं ये कब होना है। ऐसा भी होता है। और नूह का इन्फ्लुएंस अपने बच्चों पर बहुत था, और देखते हैं कि मोर देन 100 years वो उसके साथ कश्ती बनाते रहे। नोहा वॉज अ ग्रेट वर्शिपर। जैसे तूफान थमता है, बाइबल में लिखा है वो बाहर कश्ती से निकलता है और वो कुर्बानी देता है, वो खुदा का शुक्रिया अदा करता है। अगर उसकी लाइफ के उन पहलुओं को देखें तो हमें बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता था लेमेक की दुआ और नूह की ओबीडियंस और उसके बच्चों की ओबीडियंस। सो मुझे और आपको खुदा ने ये बरकत दी है, औलाद जैसी बरकत दी है। अगर मैं और आप अपने बच्चों को, बाइबल में लिखा है बच्चे की उस राह पे तरबियत कर जिस राह पे उसे जाना है, कि वो बूढ़ा होकर भी उससे ना फिरे। मोस्ट ऑफ द फादर्स मैंने देखा है कि वो अपने बच्चों की तरबियत में बहुत ज़्यादा वीक हैं। दे नेवर ट्रेन्ड देम, वो उनको ट्रेन नहीं करते, वो उनकी मदद नहीं करते, वो उनको सिखाते नहीं हैं। और मैं बाइबल मुकद्दस में से जब पढ़ता हूँ तो हमें दाऊद का वो करैक्टर हमें मिलता है कि किस तरह से दाऊद जब बुजुर्गी में था और वो खुदा के साथ बिल्कुल तैयार था, उसकी डेथ होने वाली थी, और हम देखते हैं अपने बेटे सोलोमन को बुलाता है और उसके साथ बड़ी खास बातें करता है। और वो बातें मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि बाइबल में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को उन बातों का जिक्र करें, उनको बताएं कि खुदा हमारी ज़िंदगी से क्या चाहता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है एक ऐसा बाप जिसने अपने बाप की सुनी, उसका नाम नोहा था, और उसका इन्फ्लुएंस उसके बच्चों में भी गया। अब एक और बाप की बात हम करते हैं, वो है सोलोमन, दाऊद, जो सोलोमन को बताता है। दाऊद फर्स्ट किंग चैप्टर 2 वर्स 1 में लिखा है दाऊद के मरने के दिन नजदीक आए, सो उसने अपने बेटे सुलेमान को वसीयत की और कहा। वसीयत, कई दफा लोग सोचते हैं जी मुझे वसीयत करने की जरूरत नहीं, विल लिखने की जरूरत नहीं है। बाप की वसीयत बहुत इंपॉर्टेंट वसीयत थी। जैसे ही उसने बताया कि मेरे बाद मेरा सक्सेसर कौन होगा, कौन इस तख्त को संभालेगा, तो उसने सुलेमान को बुलाकर वसीयत की, नसीहत की, और वो क्या थी कि मैं उसी राह जाने वाला हूं जो सारे जहां का है, इसलिए तू मजबूत हो जा। द फर्स्ट थिंग ही टीचेस हिम, बी स्ट्रॉन्ग। बाप को अपने बच्चों को ये वसीयत करनी है कि बी स्ट्रॉन्ग। हमें ऐसा ना हो छोटे छोटे तूफान मुझे और आपको गिरा दें। कई दफा बच्चों के ऊपर बाप तो बहुत मजबूत होते हैं पर उनके बच्चे बहुत कमजोर होते हैं। छोटी सी परेशानी आई तो वो एकदम से मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। डेविड ने पहली चीज अपने बेटे को यह सिखाई जो उसके अंदर थी। डेविड वॉज नॉट अ माइटी मैन, वो जिसामत में बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत मजबूत था। कैसे जान सकते हैं? जब कोई शेर या रीछ उसकी बकरी को उठाकर लेकर जाता, वो उसके पीछे जाता और उसके मुंह से छुड़ा कर लाता। सो ये वो शख्स कर सकता है जो मजबूत दिल है। आजकल के नौजवान तो एक स्पाइडर से भी डर जाते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? वो शेर के मुंह से अपनी बकरी को कैसे छुड़ाएंगे? छोटी छोटी मुश्किलात, दुख, तकलीफें उनको डरा देती हैं। बट डेविड ने कहा बी स्ट्रॉन्ग, courageous. Fathers, if you want to leave your influence, जैसे नोहा ने अपने बच्चों पर छोड़ा वो मकबूल हुआ, जैसे दाऊद अपने बेटे को ये सिखा रहा है कि you need to be strong,
किसी आफत को, किसी मुसीबत को देख के डर ना जाना। मेरे सामने जाती जूलियत भी आया था और मैं उसके सामने खड़ा हो गया था और मैंने उसे भी ललकार दिया था और मैंने उसे कहा था, क्योंकि मैं ये जानता था कि मेरी ये जंग मेरी नहीं बल्कि यहोवा की है। तो आपको अपने बच्चों को ये सिखाना है, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। इस दौर में, इस परेशानी में, हालात कैसे भी हों, दिल ना छोटा करना, क्योंकि अगर खुदा साथ है तो जहान साथ है। लोग साथ छोड़ जाएंगे, हालात साथ छोड़ जाएंगे, दुनिया एक तरफ हो जाएगी, पर खुदा ने कहा है, आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेकन यू। जमीन की इंतहा तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और यह पहला लेसन दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को दिया, क्योंकि सुलेमान ने जंगें नहीं की, दाऊद ने जंगें की थी। दाऊद दुश्मनों से लड़ा था, सुलेमान ने तो शादियां की, जंगें नहीं की उसने। हम ये डिफरेंस देखते हैं। लेकिन उसने कहा, यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये मुझे और आपको अपने बच्चों को सिखाना है। यू आर बोर्न टू रिस्टोर दिस लैंड। तुम इस दुनिया के नूर बनकर इस दुनिया में चमको। खुदा ने ये बरकत इसलिए मुझे दी है कि मेरे बच्चे इस दुनिया में चमके नूर बनकर। और यही चीज दाऊद अपने बेटे को बता रहा है, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। और फिर कहता है मर्दानगी दिखाना है। अब यहां पर मर्दानगी क्यों बताया गया? क्योंकि दाऊद के अंदर मर्दानगी थी। आपको याद होगा कि दाऊद जब अपने भाइयों को खाना देने के लिए जाता है तो जाती जूलियत निकलता है और वो ललकारता है और वो ये कहता है कि कोई है तुम्हारे दरमियान जो मुझसे लड़ सके, कोई है जो मेरे सामने आ सके। तो दाऊद वहां पर सुनता है और दाऊद ये कहता है, इसकी क्या मजाल, ये नामख्तून खुदा की जिंदा खुदा की फौजों की फसीयत करता है, इसकी क्या मजाल, मैं इसके आगे जाऊंगा। आई एम गोइंग टू फाइट हिम। ही नेवर आस्क्ड हिज ब्रदर। उसके भाइयों के पास तलवार चलाने का फन था, उसने ये नहीं कहा मैं अपने भाइयों को भेजूंगा। मर्दानगी वो होती है, कई दफा हम किसी को ताकतवर देख के ना ऐसे ही खड़े रहते हैं, ओ मेरे नाल ओ फलां बंदा है, अपने च कोई जोर नहीं होता। पर दाऊद के अंदर खुदा था। दाऊद कहता है मर्दानगी दिखा, डरना ना, हालात बुरे आएंगे। और मैं आज आपको कहूंगा, फादर्स यू नीड टू टीच योर सन्स एंड डॉटर्स, बी करेजियस, बी स्ट्रॉन्ग। दाऊद ये ने बात सिखाई और लिखा है एक तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात अपनी वसीयत में कहता है। एज ए फादर ही गेव अ बेस्ट डिस्क्रिप्शन। दुश्मनों से नहीं डरना, मर्द बनना है। यह नहीं कि कोने में आंसू बहाता रहे, खड़ा हो जाना शैतान के सामने। खुदा तेरे साथ है, वो तेरी मदद करेगा, वो तुझे बचाएगा। और आपको पता है बाइबल ये बताती है कि दुनिया में सबसे अमीर बादशाह आज से पहले अगर कोई रहा है तो वो सुलेमान था, जिसके दौर में सोना भी लोहे के भाव बिकता था। तो ये बाप की दुआ थी। कैन यू इमेजिन दैट? एक बाप ने ये कहा। और फिर देखिए खुदा ने उसने कहा, मूसा की शरीयत में लिखा है उसके मुताबिक अपने खुदा की हदायत को मान और उसकी राहों पर चल और उसके आइन पर, उसके फरमान और उसके हुक्मों और शहादतों पर अमल कर, ताकि जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए तुझे कामयाबी हो। कामयाबी का नुस्खा भी बता दिया। और कामयाबी का नुस्खा क्या था? बाइबल मुकद्दस। जिंदगी भर ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात तेरा ध्यान इसके ऊपर रहे, ताकि जो कुछ भी करे तुझे खूब कामयाबी हो।
یہ بات اس نے سلیمان کو بتا دی. So fathers, you are born to give instructions. You are born to influence your family. آپ کو انفلوئنس کرنا ہے. کئی ایسی فادرز ہوتے ہیں جو برا انفلوئنس چھوڑ جاتے ہیں, غلط قسم کی غلط راہوں پر چلتے ہیں. کوئی بات نہیں, ان کو آپ ایک طرف رکھ دیجیے, پر یسوع مسیح کا انفلوئنس اپنی زندگی میں لیجیے, خدا کا انفلوئنس اپنی زندگی میں لیجیے, کیونکہ وہ آپ کا آسمانی باپ ہے. لکھا ہے تیرے ماں باپ بھی چھوڑ دیں, I will never leave you nor forsake you. میں تمہارا باپ ہوں, آسمانی باپ. میں جب بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا لمک کی دعا کو, لمک نے نوح کے لیے دعا کی, نوح کے بچوں نے, جو نوح نے اوبیڈینس دکھائی, وہ ساتھ ساتھ رہے, کشتی کے اندر چلے گئے, 100 سال تک کشتی, 120 سال تک کشتی بناتے رہے. کتنے اوبیڈینٹ تھے, کس طرح سے چلتے تھے. جب میں داؤد کی اولاد سلیمان کو دیکھتا ہوں تو وہ وصیت کرتا ہوا میں نظر آتا ہے. وہ ایسے نہیں چھوڑ کے چلا گیا, پتہ ہی نہیں ہے کچھ. کئی باپ اپنے بچوں کو کبھی وصیت نصیحت نہیں کرنا چاہتے, وہ کہتے ہیں جی بڑے ہو کے سیکھ لیں گے آپ بھی. ورلڈ ول ٹیچ دیم, یو نیڈ ٹو ٹیچ دیم. وہ آپ کے بچے ہیں. اور ایک ایسا باپ آخری دیکھتے ہیں, ایسٹر کی کتاب میرے ساتھ دیکھیے, جس کی اولاد نہیں تھی لیکن باپ کا دل اس میں دھڑکتا تھا. آستر کی کتاب میرے ساتھ نکالیے, بک آف ایسٹر چیپٹر 2. آستر کی کتاب بڑی فیمس بک ہے. آپ حامان کا ذکر پڑھتے ہیں, مردکی کا اس میں ذکر ہے, اس میں آستر کا ذکر ہے. اور میں ایک پیسج پڑھوں گا. بائبل مقدس یہ بتاتی ہے, یہ ایک بنیامینی شخص تھا جس نے, اگر ورس 7 پڑھیں, چیپٹر 2 ورس 7 لکھا ہے, اس نے اپنے چچا کی بیٹی ہداسا یعنی آستر کو پالا تھا, کیونکہ اس کے ماں باپ نہ تھے. وہ لڑکی حسین اور خوبصورت تھی, اور جب اس کے ماں باپ مر گئے تو مردکی نے اسے اپنی بیٹی کر کے پالا. یہ ایک ایسا باپ ہے جس کے اولاد نہیں ہے, جس نے اپنی جوانی, یہ شادی بھی کر سکتا تھا کسی سے, پر مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید اس نے یہ سوچا کہ شاید اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے اور میں اس کو پالوں گا. اس نے اپنی پوری لائف اس اپنی کزن کے لیے, اپنے چچا زاد کزن کے لیے, جس کو اس نے بیٹی بنا کر پالا, اس کی حصے میں لکھ دی. بائبل یہ بتاتی ہے جب باپ نہیں ہے پر باپ کا دل اس کے اندر دھڑکتا ہے, شادی نہیں ہوئی پر اپنی کزن کو بیٹی کی طرف پالا ہے. کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو باپ تو بن جاتے ہیں پر باپ کا دل ان کے اندر نہیں ہے. میں نے ایسی اولاد کو بھی دیکھا, لوگ سڑکوں پہ پھینک جاتے ہیں. لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, اگر آپ کی اولاد نہیں ہے, خدا نے آپ کو ایسی اولاد دی ہے جو آپ کی بایولوجیکل اولاد نہیں ہے, تو آپ اس سے بھی اتنا ہی پیار کریں جتنا آپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں. مردکی نے ایسے کیا. بائبل میں لکھا ہے اس کے ماں باپ مر گئے تھے پر مردکی نے اسے اپنی بیٹی کر کے پالا. یہی سمجھ لیا کہ یہ میری بیٹی ہے. یہ ایک ایسا باپ ہے جو روتا ہے آستر کے لیے. جب آستر کو لے جاتے ہیں اس کی فکر کرتا ہے, اس کے پیچھے جاتا ہے, لوگوں سے پوچھتا ہے اس کے حال کے بارے میں, آنسو بہاتا ہے. سو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, if you really want to enjoy a fatherhood in your life, you need to have a heart of father. اور فادر کا دل جب آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی برکات آئیں گی. ہم نے ایک فادر دیکھا لمک, جس نے دعا کی اپنے بیٹے کے لیے, اور اس کے بیٹے نے وہی لائف گزاری جو دعا کی گئی تھی, ریسٹور کیا. ہم نے ایک فادر دیکھا جس نے اپنے بیٹے کو یہ سکھایا کہ میں جانے والا ہوں, اب تو نے مرد بننا ہے, مردانگی دکھانی ہے, مضبوط ہونا ہے اور خدا کی راہوں پر چلنا ہے.
एक ऐसा फादर देखा है जो बाप तो नहीं था पर उसके अंदर कंपैशनेट हार्ट था और उसका नाम मर्द की था और वो आस्तर की फिक्र करता है। बाइबल मुकद्दस में अगर आप इस पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा, लिखा है, और मर्दकी की हर रोज हरम सरा के सहन के आगे फिरता था ताकि दरियाफ्त करे कि आस्तर कैसी है और उसका क्या हाल होगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे अपनी औलाद होती है, इसी तरह फिरता था बेचैन, क्या उसका हाल होगा। अगर आपने किसी बच्चे को इस तरह से पाला है तो आपकी कोई बात नहीं, बायोलॉजिकल औलाद नहीं है, पर आपके अंदर बाप का दिल है। और मैं ये कहूँगा कि जब आप दुआ करते हैं, फादर्स अपने बच्चों के लिए उनको ज़रूर बरकत दें। बाप की बरकत बहुत बड़ी बरकत है, और बच्चों को से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बाप की इज्जत करें, उसकी बातों के शिनमा हों। ऐसा ना हो कि वो दुनिया से चले जाएं और फिर कहें कि मेरा बाप ऐसा था, फिर हम लंबी लंबी स्टोरी बताएंगे। नो, दिस इज़ द टाइम when you need to acknowledge them, love them. जिस तरह वो आपको कहते हैं उसकी हुक्म माने। नूह के बच्चों ने जो कुछ उसे कहा गया उन्होंने हुक्म माना और उसके पीछे चले। क्या आप अपने माँ बाप के साथ हैं? If not, today is the time. Reconcile, जुड़ जाएं और फिर देखें खुदावंद कितनी बरकत लाएगा। Let's pray together. दोस्तों, इस प्रोग्राम को देखने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स, सर्मन्स आप तक पहुंच सके, और आप हमारे साथ सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट रह सकते हैं ताकि चर्च की और लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहें। May God bless you richly.